ناظرین، حالیہ تناظر میں پاک بھارت کشیدگی کی ایک اہم اور بہت بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ مسئلہ کشمیر میں ہم 87 روز ہو گئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کرفیو لگا ہوا ہے اور وہاں پہ ظلم و بربریت کا کھیل بھی جاری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اپنی آزادی کی جد و جہد کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان کے خلاف بھارت کا تعصبانہ، انتہا پسندانہ اور جارحانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ LOC کی مسلسل وائلیشن کی جاری ہے۔ گو کہ بھارت کی جانب سے سرجیکل اسٹرائکس کا غبارہ جو ہے اس میں سے ہوا تو نکل چکی ہے، لیکن ابھی بھی مودی سرکار کی انتہا پسند کارروائیوں کا سلسلہ جس طرح بات کی اور پاکستان دشمنی پر مبنی سوچ کی وجہ سے آج ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس طلب کیا تھا، APC بلائی تھی، اور اس APC کو بلانے کے بعد یہ پیغام تو دے دیا گیا ہے کہ یہ قومی مفاد میں پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ متحد ہیں اور متحد ہو کر بھارت کی جارحیت کا جواب دیں گے۔ لیکن یہ بھی بات کریں گے کہ یہ کتنی رزلٹ اورینٹڈ کانفرنس رہی، کیا صرف پولیٹیکل کنسنسس کو ڈیولپ کرنے کے لیے تو یہ پارٹی نہیں بلائی گئی تھی۔ اپنے پہلے سیگمنٹ پہ اسی پہ بات کریں گے۔ معزز پینل میرے ساتھ موجود ہے ایاز امیر صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم، السلام علیکم۔ ایاز صاحب، پاک بھارت تعلقات میں جو کشیدگی ہے وہ نہ صرف دونوں ملک بلکہ پورے خطے کے لیے ڈاکٹر فاروق صاحب، دونوں ملکوں کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے جو ہے وہ ایک کہیں گے کہ فائدے میں نہیں ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھارتی جارحیت کیوں اتنی زیادہ چل رہی ہے، اور پاکستان جو ہے اب جو آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے تو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیے شازیہ، پروپیگنڈا بہت سارا ہو رہا ہے انڈیا کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی، بے تحاشا پروپیگنڈا دونوں طرف سے جاری ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پروپیگنڈا سے الگ ہو کے کوئی لاجیکل سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ آگ جو کشمیر میں لگی ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہیں، یہ کیوں لگی ہے، کون لگا رہا ہے اس کو، پروپیگنڈا کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سائڈ پہ کر دیں تو جب برہان وانی صاحب کی شہادت ہوئی 8 جولائی 2016، تو اس کے بعد بھارتی فوج جو تھی اس نے وہاں پہ قتل و غارت کا ایک بازار گرم کر دیا۔ اب وہاں پہ 100 سے زائد کو شہید کر دیا گیا، وہاں پہ 10,000 سے زیادہ کو زخمی کر دیا گیا، ہزاروں لوگوں کی وہ چھرے پھینک کے بینائی چھین لی گئی۔ یہ شروعات ہوتی ہیں۔ اب 2 مہینے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو رد عمل نظر آتا ہے۔ جن لوگوں کے اوپر یہ ظلمات ڈھائے گئے تھے اب آپ کو فوجی کیمپس جو ہیں، بھارتی فوجی کیمپس، ان کے اوپر حملے نظر آتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ شروعات ہوتی ہیں، آگ لگائی جاتی ہے، دوسری طرف کشمیریوں کی طرف سے رد عمل نظر آتا ہے، ان کے کیمپس کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ اور بھارت کیا کرتا ہے؟ بھارت الزام لگاتا ہے پاکستانیوں کے اوپر یا پاکستان کے اندر کچھ تنظیموں کے اوپر۔ اب شروعات ہو رہی ہیں بھارتی ظلم سے، بھارتی قتل و غارت کا جو بازار گرم کرنے سے، بھارتی فوج کی وجہ سے۔ اب آپ جتنا مرضی یونائٹڈ نیشن میں چیخ لیں، آپ پاکستان کے اوپر بے شک حملہ بھی کر دے بھارت، بے شک سرجیکل سٹرائکس کرتا رہے، وہ جو بنیادی وجہ ہے آگ کے پیچھے، بنیادی وجہ وہ تھی ہندوستانی ریاست کی دہشت گردی کشمیریوں کے خلاف۔ اب جب تک وہ ہندوستانی ریاست کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو یہ اٹیکس جو ہو رہے ہیں، جو رد عمل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میری نظر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ آخری نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا۔ جب تک وہ پالیسی نہیں بدلی جائے گی، آپ جو مرضی کر لیں، وہ جو رد عمل ہے کشمیریوں کا بھارتی فوج کے خلاف، وہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، کیوں بھارت کو یا مودی سرکار کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ جو اپرائزنگ شروع ہوئی ہے اس کا ایکشن کا ری ایکشن تو آئے گا؟ آج بارہمولہ میں بھی بھارتی فورسز کیمپ پر اٹیک کیا گیا، بقول بھارتی میڈیا کے 2 انہوں نے دہشت گرد حملہ آور مار بھی دیا، 4 بھاگ بھی گئے۔ ایک تو وہ پہنچ کیسے جاتے ہیں، ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ وہاں پہ اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، ہائی الرٹ، کہ وہاں پہ پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اچھا بہرحال اگر وہ آ بھی جاتے ہیں حملہ آور تو ان کو آپ شو تو کریں، دکھائیں، تو پھر کشمیر میں بھی آپ ظلم و بربریت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو پرانی داستان ہے، وہ تو چل رہی ہے اور ان کا ایک نقطہ نظر ہے اور وہ اس کا پرچار کرتے رہیں گے۔ پر مین چیز تو یہ ہے کہ کہاں پہ جو ہماری جو کشیدگی ہے بھارت کی اور پاکستان کی، وہ کوئی ہاتھ سے باہر تو نہیں نکل رہی۔ تو اب تو کچھ ایسے لگتا ہے کہ ایک پلیٹو پہ آ گئی ہے ایک آ کے، اور یہاں پہ اب تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ وہ سرجیکل سٹرائک کی بات ہوئی لیکن وہ نہیں ہوئی، تو اس سے زیادہ کچھ جو عسکری محاذ ہے، ملٹری محاذ ہے، وہ لگتا نہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسے چیز ہو رہی ہے۔ اب بھارت جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ اقوام عالم میں جا کے
इल्ज़ाम तराशी करे, मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए पाकिस्तान को, वो चलता रहेगा। हम भी करते रहेंगे अपने सही से। लेकिन वो जो एक बिल्कुल जंग का ख़तरा बिल्कुल पता चल गया था, जिसमें ज़्यादा ढोल पीट रही थी दोनों तरफ की मीडिया, और मीडिया की जंग में हिंदुस्तान हमसे कहीं आगे था। वो तो ऐसे लगता था, और पहली बार नहीं, कि जब तक वाकई मिज़ाइल और बम्बार और टैंक जो हैं वो ना बरसें तो उनके टीवी चैनल्स को, और ख़ास तौर पे उनके चंद एक जो एंकर्स हैं जिनका बड़ा नाम है हिंदुस्तान में, उनको चैन ना आता जब तक कि वो ऐसी हो। उनकी तो ऐसे थी कि हाँ दोनों मुल्क हों, लेकिन दोनों मुल्क लड़ाई की तरफ नहीं जा रहे। अक़वाम आलम ने भी कहा है, अमेरिका ने कहा है, दूसरों ने कहा है, रूस ने कहा है, चीन ने कहा है, सारों ने कहा है कि दोनों ममालिक को थोड़ा सा थाम के हालात को रखना चाहिए ताकि स्पिल ओवर ना हो। हमें जो थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा तशवीश का बायस होना चाहिए कि सिवाय चीन के बाकी ममालिक ने जो बातें की हैं कि हम टेंशन कंट्रोल करें, रूस ने भी, उन्होंने कुछ ना कुछ वो जो है दहशतगर्दी पाकिस्तान उसको साथ जोड़ने की कोशिश की है। उस पे हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि ये अगर तासुर है, और यकीनन तासुर है क्योंकि बयानात से लगता है, तो इस तासुर को ज़ाइल किया जाए, और जो हम समझते हैं कि असल हक़ाइक़ हैं उनको वो एक हमारे लिए सफारती महाज। कश्मीर में दहशतगर्दी उनको नज़र नहीं आती? नहीं, मैं उस बहस में पढ़ नहीं रहा कि वहाँ से क्या केस है और हमारा केस क्या है। मैं सिर्फ कर रहा हूँ कि हकीकत जो अक़वाम आलम दिखा रहे हैं वो क्या है। अब मैं उसमें नहीं जा रहा कि रूस ने ये क्यों बयान दिया या अमेरिका क्यों ऐसे बयान दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कि उनके बयान ये हैं, ये एक हमारे सामने रियलिटी है, तो हमें उसका, अब वो जब हम डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन उनसे करते हैं, हमारे ताल्लुकात आप रूस से पहले की निस्बत बेहतर हो रहे हैं, तो हमें बताने की ज़रूरत है कि ये है, और ये जो दहशतगर्दी वाला जो चीज़ है इसको थोड़ा वो जो है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो इसमें ये ना डालें, और जो सही तनाजुर है उसमें देखें। तो मैं तो सिर्फ ये बयान कर रहा था कि वो एक्चुअल जो है उनकी तरफ से क्या। सर, एक नई वीडियो जो पहले 87 दिन में नहीं आई सामने, स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी जिसको कहते हैं, कि आप ज़मीन को झुलसाना शुरू कर दें, आप अपनी जो दुश्मन है उसकी फसलें जलाना शुरू कर दें, उसके मकान जलाना शुरू कर दें। ये पहली दफ़ा मेरी नज़र में आई है। ये पिछले 87 दिन का जो साइकिल चल रहा है, पहले ये स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी जो है भारतीय फ़ौज की तरफ से मैंने पहले नहीं देखी थी, और ना ही इनसे पहले साइकिल्स में कहीं देखी थी। ये आपको याद हो तो हिटलर की फ़ौजें कुछ ऐसी हरकतें किया करती थी।